نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ۔ اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کمکاست سنا دو۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کی زندگی کے واقعات سے سبق اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسے خود بھی سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے تاکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی پیدا ہو۔ اس آیت میں لفظ بالحق فرمایا گیا، اس میں گویا یہ تعلیم دی گئی کہ تاریخی واقعات کی نقل میں بڑی احتیاط لازم ہے، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو اور نہ دھوکہ ہو اور نہ اصلی واقعے میں کسی قسم کی تبدیلی یا کمی یا زیادتی ہو۔ قرآن مجید نے دوسرے مواقع پر بھی لفظ حق لا کر اس بات کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ نقل واقعات میں حق و صداقت کی رعایت لازمی اور ضروری ہے۔ عام طور پر واقعات بیان کرنے میں بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ پچھلی اقوام کے مذاہب اور شریعتوں میں اسی بے احتیاطی کی وجہ سے ان کی مذہبی کتابیں چند بے سند و بے تحقیق کہانیوں کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہیں، جس سے پڑھنے سننے والوں کو کوئی عبرت و نصیحت نہیں ملتی، نہ ان کے واعظین کوئی نصیحت و عبرت والے نکات عوام کو سمجھا سکتے ہیں۔ معرف القرآن ابن کثیر۔ قرآن مجید کوئی واقعہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہر واقعہ انسان کی عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو سدھارے۔ ہر واقعے سے فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس میں عبرت اور نصیحت کو سمجھایا جائے۔ ابن کثیر صحیح اور قوی سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ سے اس واقعے کو علماء اور سلف و خلق کا متفقہ قول قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے ہی کئی ہزار سال پہلے کا ہے، مگر رسول اللہ پر وحی نازل کر کے انسانوں کو اس واقعے سے نصیحت کی جا رہی ہے۔ اس سے قرآن مجید کی سچائی اور رسول اللہ کے برحق نبی ہونے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال بعد پیدا ہونے کے باوجود اس واقعے کے اہم نکات وحی کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں۔ گویا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود نہ ہونے کے باوجود اس قصے کو بیان کر کے انسانوں کو اپنی سچائی کی تعلیم دے رہا ہے۔ توریت میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، مگر توریت اور قرآن کے بیان میں واضح فرق ہے۔ نہ وہاں اس واقعے سے عبرت و نصیحت دلائی گئی اور نہ ٹھیک ٹھیک بیان کیا گیا۔ تحریف کے ذریعے اصل حقیقت ہی غائب کر دی گئی۔ توریت میں تحریف کے ذریعے حابیل کا وہ پہلو جو تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کی عبدیت اور بندگی، اطاعت و غلامی کے لیے تھا، اسے غائب کر دیا گیا، جس سے انسانوں کو اللہ کی اطاعت کی مثال و نمونہ مل سکتا تھا۔ اور قابیل کے کردار کو بھی ادھورا پیش کیا گیا۔ قرآن نے اس واقعے کو حق کے ساتھ پیش کیا اور قابیل کے کردار کے وہ حصے بھی بے نقاب کیا ہے جو شریعت الہی کی کھلے طور پر مخالفت ہے، اور حابیل کی عبدیت اور بندگی کو بھی نمایاں کیا ہے۔ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام دنیا میں بھیج دیے گئے تو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا دوسری لڑکی۔ اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ نے شریعت میں یہ حکم دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے وہ آپس میں حقیقی بھائی بہن سمجھے جائیں گے۔
ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے درمیان نکاح حرام ہے۔ یہ اس وقت کی شریعت کا حکم اور طریقہ تھا۔ لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی، پہلے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی حقیقی بھائی بہن کے حکم میں نہیں ہوں گے۔ پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، اسی طرح دوسرے حمل کا لڑکا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن قابیل کے لیے آزمائش کا وقت آ گیا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی شریعت کے اعتبار سے اس کی سگی بہن تھی، وہ بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ دوسرے حمل سے جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ زیادہ حسین نہیں تھی۔ قانون شریعت کے مطابق قابیل جو عمر میں بڑا تھا اسی سے اس کا نکاح ہو سکتا تھا، چنانچہ قانون شریعت کے لحاظ سے حسین و خوبصورت لڑکی جو قابیل کی بہن تھی وہ حابیل کے حصے میں آ رہی تھی۔ اس پر قابیل راضی نہ ہوا اور حابیل کی بہن سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور نفسانی خواہش یعنی نفس امارہ کے غلبے میں اپنی ہی بہن جو خوبصورت اور حسین تھی اسی سے نکاح کرنا چاہا، اور حابیل کو راستے سے ہٹانے زبردستی دشمن بن کر اس کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ حالانکہ اس میں حابیل کا کچھ بھی قصور نہیں تھا، وہ شریعت کے تحت نکاح کرنا چاہتا تھا۔ پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اللہ ہی کی مرضی سے اولاد خوبصورت یا قبول صورت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی قبول صورت لڑکی سے نکاح کرنے سے انکار کر کے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت لڑکی جو شریعت کے حساب سے اس کی سگی بہن ہوتی تھی اس سے نکاح کرنے کا اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام قانون الہی کے تحت اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیے اور فیصلہ یہ کیا کہ دونوں اللہ سے رجوع ہو کر اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں۔ اللہ جس کی قربانی قبول فرمائے گا یہ لڑکی جو خوبصورت ہے اسی کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ جس کا حق ہے اللہ اسی کی قربانی قبول کرے گا، جو حق پر ہے اس کے حصے میں یہ لڑکی آئے گی، یعنی حابیل کے حصے میں۔ اس وقت قانون الہی کا طریقہ یہ تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو اس کی واضح اور کھلی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ علامت اس کے نامقبول ہونے کی ہوتی تھی۔ حابیل کے پاس بھیڑیں بکریاں تھیں، اس نے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ عمدہ دمبا صحت مند جانور قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے ناکارہ ردی غلہ قربانی میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ شریعت الہی کے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ قربانی کیا ہے کہ جو چیز بھی اللہ کے حضور قرب الہی اور رضا الہی کے لیے پیش کی جائے وہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی عبدیت اور بندگی میں ہو، غلط نفسانی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کی خلاف ورزی میں نہ ہو۔ قابیل نے قانون شریعت سے نڈر بن کر اللہ کی عبدیت کرنے کے بجائے نفس کی غلط خواہش کی تکمیل اور اللہ کی نافرمانی میں بے دلی کے ساتھ قربانی پیش کیا۔ ہوا یہ کہ حسب دستور آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی جوں کا توں پڑی رہی۔ اس ناکامی پر قابیل اپنی توہین برداشت نہ کر کے ذلت محسوس کیا اور غم و غصے میں اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح نہ کر سکے، راستہ صاف ہو جائے۔ حابیل نے قابیل کی اس دھمکی اور غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، اور قتل کی دھمکی میں یہ نہیں کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے بدلے میں تجھے بھی قتل کر دوں گا۔
دھمکی کے جواب میں دھمکی نہیں دی، بلکہ ٹھنڈی اور اصولی بات کہی اور عقل و فہم کو استعمال کرنے کو کہا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ حق پر رہتے ہوئے تقوی اختیار کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ قربانی دی جائے۔ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کے قانون کی اطاعت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرتے تو ٹھیک تھا۔ قربانی کے قبول ہونے میں میرا کیا دخل ہے؟ قربانی قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کا اختیار ہے۔ قربانی قبول نہ ہونے پر میرا قتل کرنے سے کیا تم فائدے میں رہو گے؟ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو نرمی اور محبت سے بار بار سمجھاتے رہے۔ آپ کے سمجھانے کا مفہوم یہ تھا کہ میری نبوت کو مان لو، پورے عرب اور عجم پر تم غالب آ جاؤ گے، اس میں تمہاری عزت و حفاظت ہے۔ میری نبوت کا انکار کر کے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ذلت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمیشہ ان سے عفو درگزر کا معاملہ کیا، مگر وہ غصہ اور بغض رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا۔ حابیل نے پورے صبر کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے بڑی مؤثر اور دل نشیں نصیحتیں کی اور اپنے قول و فعل سے شریعت الہی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی اور اللہ کی عبدیت اور بندگی کا مظاہرہ بھی کیا۔ مگر قابیل پر نفس امارہ کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ جب انسان نفس امارہ کو غلبہ دیتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ حسد میں مبتلا ہو کر وہ اپنی بے وقوفی اور نالاقیوں پر نظر نہیں رکھتا۔ حسد میں مبتلا ہو کر گویا جلن اور حسد کے ذریعے اللہ کے فیصلے کے خلاف ناراض ہوتا ہے۔ حسد میں مبتلا ہو کر دوسروں کی ناکامی اور بربادی چاہتا ہے۔ حابیل کی گفتگو میں حاسد کے حسد کا علاج بتلایا گیا کہ حاسد کو جب یہ نظر آئے کہ اللہ کی مدد کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہے اور اللہ نے اسے نعمت عطا فرمایا ہے جس سے وہ محروم ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی محرومی کو اپنی عملی کوتاہی اور گناہ سمجھے یا آزمائش اور مقدر کا فیصلہ مانے، گناہوں سے توبہ کرے، نہ کہ دوسرے کے ساتھ حسد جلن میں مبتلا ہو کر اس کے نقصان کی سوچے اور نہ اس کے زوال کی تمنا کرے۔ اس واقعے میں حسد، جلن، بغض اور عداوت رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن نے یہود اور منافقین کے اعمال کو بار بار ظاہر کر کے قابیل کی طرح طرز عمل اختیار کرنے کو دکھایا ہے۔ قابیل کے غصے اور اندھے پن کا دیوانہ پن یہ تھا کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ حابیل کی قربانی ہونے میں اس کا کیا دخل ہے۔ قربانی کا قبول ہونا اللہ کے اختیار میں ہے، مگر غصہ حابیل پر نکال رہا تھا۔ حابیل اور قابیل کے اس واقعے سے اللہ نے یہود کو یہ احساس دلایا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے ساتھ دشمنی کر کے قابیل کی طرح رول ادا کر رہے ہیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے اور اللہ کی طرف سے پیغمبری عطا کی گئی تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دخل ہے؟ پیغمبری عطا کرنا اور کسی بھی قوم پر احسان اور نعمت عطا کرنا اور کسی بھی قوم میں پیدا کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس فیصلے کو نہ سمجھ کر اس کا بدلہ لینے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ ہو کر دشمن بنے رہنا اور قتل کرنے کے منصوبے بنانا، حق کو پہچان کر نہ ماننا، یہ دراصل قابیل کی نقل اور پیروی ہے۔ پیغمبری کی نعمت بنو اسماعیل میں عطا ہونا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اپنی کتاب سے جاننے کے باوجود حسد، جلن، بغض اور عداوت رکھنا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر پہچاننے
اور حق کو جاننے کے باوجود جان بوجھ کر حق کو حق سمجھتے ہوئے ان کی مخالفت کرنا گویا اللہ کی شریعت جو خود ان کے پاس ہے اس کا انکار کرنا ہے، اور نفس کی اتباع میں شیطان کی پیروی کرنا ہے، جس طرح قابیل نے حضرت آدم کو دی گئی شریعت کے خلاف عمل کیا۔ اسلام نے صدیق اس آدمی کو کہا ہے جو سچا ہو، سچائی کو پسند کرتا ہو، سچائی پر قائم رہے، سچائی کا ساتھ دینے والا ہو اور سچوں کی صحبت میں رہے اور سچائی کے قائم کرنے میں جد و جہد کرے، جھوٹ کو برداشت نہ کرے، جھوٹ کی مخالفت کرے، جھوٹ کا ساتھ نہ دے، اسی کو صدیق کہا جائے گا۔ یہود زبردستی اپنے کو حق پر سمجھ کر، سچائی کو سچ جان کر اسے مٹانا چاہتے تھے اور جھوٹ کو اختیار کیا اور جھوٹ کا ساتھ دیا۔ قابیل غصہ ہو کر کہا کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ یہی حال یہود کا تھا کہ آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ حضرت محمد امی ہیں، ان کو پیغمبری کیوں دی گئی؟ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ جبکہ پیغمبروں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں بھیجنے کا جاری تھا۔ گویا وہ خود اپنی کتاب کے خلاف قرآن مجید اور رسول اللہ کا کھلے طور پر انکار کیے۔ ان دونوں بھائیوں کے واقعے کو سنا کر خاص طور پر بنی اسرائیل کو ان کے آئینے میں اپنی صورت دیکھنے کو کہا گیا۔ آخر کار قابیل کے نفس امارہ نے اسے گناہ کے لیے قتل کرنے پر دلیر بنا دیا، اور دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک نیک عابد انسان کا ہوا، اور قابیل نے دوسرے انسانوں کو ناحق قتل کرنے کی بنیاد ڈالی، طریقہ سکھایا۔ سب سے پہلا انسانوں میں قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ انسان جب حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو نیکی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی اطاعت سے بغاوت کر کے عقل پر شیطانیت غالب آ جاتی ہے۔ قابیل اور حابیل کو قتل کر کے اس کی لاش کو اپنے پیٹھ پر لے کر پھرتا رہا۔ اب تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور نہ اس بارے میں آدم کو کوئی مردے کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ بتلایا گیا تھا۔ جب لاش سڑنے اور بدبو آنے لگی تو اللہ نے ایک کوے سے بھیج کر رہنمائی فرمائی، اور ایک زندہ کوا مردے کوے کو گڑھا کھود کر دفن کرنے لگا۔ وہ دیکھ کر قابیل نے بھی لاش کو دفن کرنے کے بعد کہا کہ ہائے افسوس، میں کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب انسان جان بوجھ کر شریعت الہی کے احکام سے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیتا ہے اور نفس کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اس پر ایک شیطان کو قابو پانے کی آزادی دے دیتا ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی سبق دیا گیا کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کی جان اور مال کا احترام ہو، اور اللہ کے پاس پکڑ اور جواب دہی کا احساس ہمیشہ رکھے، اور اللہ کے پاس جواب دینے کی فکر کرتا رہے۔ انسانوں کی زندگی کی حفاظت کا اس کے اندر جذبہ ہو۔ اس واقعے میں حابیل کی شریعت الہی کی کھلے طور پر قابیل کی شریعت الہی کی کھلے طور پر مخالفت کرنا اور حابیل کا شریعت الہی کی پابندی کرنے کو سمجھایا گیا کہ ناحق قتل و خون سے دور رہنا، اللہ کے پاس جواب دینے، خوف خداوندی، غرور و تکبر، جلن اور حسد سے دور رہنا، اور قتل کو گناہ کبیرہ سمجھنا۔ قابیل کی اللہ سے بے خوفی، شریعت الہی کے خلاف نفسانی خواہش کی غلامی، قربانی کے قبول نہ ہونے پر ناراضگی، دوسرے انسانوں کو نعمت ملنے پر حسد، جلن، بغض اور عداوت رکھنا، اور حق پرست انسان کا قتل کر کے
नाहक खून करना इंसानों में सबसे पहले कत्ल का तरीका यानी गुनाह का तरीका ईजाद करना जैसे पहलू बतलाए गए, इंसान को इससे नसीहत हासिल करना चाहिए। काबिल का कत्ल की धमकी पर नफ्स पर काबू पाकर सब्र करना और हक बात समझाना। वो इस धमकी पर काबिल से लड़ाई झगड़ा करने के बजाय अल्लाह का खौफ और डर दिलाया और बदले में कत्ल की धमकी ना दिया और बतलाया कि जालिम को सबसे पहले मारूफ और मुनकर के जरिए हिदायत देनी चाहिए, अल्लाह का हुक्म समझाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी काबिल की तरह तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करते हुए जुल्म को बर्दाश्त करते रहते थे। शरीयत के अहकाम की खिलाफवर्जी करना गुनाह बतलाते थे और मारूफ और मुनकर का हमेशा लोगों को एहसास दिलाते थे, तलकीन करते थे। गुनाह के साथ अल्लाह के दरबार में जाने से मना फरमाते थे। हाबिल की जबान से वही बात निकली जो सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता बल्कि तुम्हारा तक़वा और इखलास पहुंचता है। शर्त यह है कि कुर्बानी के आदाब के साथ कुर्बानी की जाए। ये ज़ाब्ता हम दोनों के लिए है। तुम गुस्सा करने और गलत रास्ता इख्तियार करने के बजाय तक़वा इख्तियार करो। मेरे कत्ल करने से अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं हो सकती। अगर तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो तो इसके बदले में मैं तुम्हारे कत्ल में पहल नहीं करूँगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ। हम दोनों का मालिक अल्लाह है जिसने हम दोनों को पैदा किया और एक दूसरे की जान और माल के एहतराम का हुक्म दिया है। अगर मेरे कत्ल में बचाव के वक्त तुमको कुछ नुकसान हो गया तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। मैं कत्ल में पहल नहीं करूँगा। वैसे अपनी जान और माल का दिफा करना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में वाजिब है। उस वक्त हजरत आदम की शरीयत में नहीं आया था। अगर तुम भी कत्ल हो गए तो तुम्हारी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी तुम ही पर होगी और दोनों का गुनाह तुम पर ही होगा। मैं कत्ल में पहल करके गुनहगार होना नहीं चाहता और अल्लाह के हुजूर कत्ल का गुनाह लेकर जाना नहीं चाहता। हदीस में है कि अगर मजलूम ने कोई ज्यादती नहीं की तो जो कुछ उसे अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए करना पड़े उसका वबाल गुनाह पर पहल करने वाले पर है। यहूदियों को समझाया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं और इब्राहीमी होने की वजह से यहूदियों से बहुत करीबी रिश्ता रखते हैं, चिचा के भाई का रिश्ता रखते हैं। जिस तरह काबिल ने हाबिल के खिलाफ जुल्म की रविश इख्तियार की, तुम भी अपने चिचाजाद भाई के साथ वही सलूक कर रहे हो। इस वाक़े में यह भी समझाया गया कि जो लोग किसी एक इंसान का कत्ल करते हैं वो गोया अपने अमल से साबित करते हैं कि उनके अंदर इंसानों की ज़िंदगी का कोई एहतराम नहीं है। एक इंसान को कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। जो कोई किसी इंसान को नाक कत्ल करे तो कत्ल करने वाले पर दोज़ख लाजिम है। हदीस में यह बात भी बताई गई कि क़यामत तक रोए ज़मीन पर जो भी नाहक कत्ल होगा उसके वबाल का एक हिस्सा काबिल के नामे आमाल में लिखा जाएगा। इसी तरह हदीस में यह भी है कि जो कोई नेक अमल की बुनियाद डाले, उस पर आमाल सालिहा भी करे, उसे अजर अपना भी मिलता है और उसके बाद उसकी सिखाई हुई नेकियों पर तमाम अमल करने वालों का भी बगैर उसके उन लोगों के अजर से कुछ कम किया जाए उसे भी मिलता है। इसी तरह जो कोई किसी बुरे अमल की बुनियाद डाले उस पर दूसरे अमल करने वालों का भी गुनाह मिलता रहता है। इसलिए दुनिया में जो लोग नेकी फैला कर जाएंगे और क़यामत तक जितने लोग उसके सिखाए हुए नेक अमाल पर अमल करेंगे उसका अजर उसके नामे अमाल में भी आता रहेगा
اور جو لوگ برائی سکھا کر جائیں گے اور جب تک کہ لوگ اس برائی پر عمل کرتے رہیں گے ان گناہوں کا عذاب بھی اس کے نام اعمال میں آتا رہے گا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان ہرگز کسی گناہ کے ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرے، ایجاد نہ کرے، تاکہ وہ بدکاروں اور ظالموں اور نافرمانوں کے لیے نقل کرنے کا بہانہ نہ بن جائے۔ لاش کو چھپانے کے لیے اللہ نے کوئی الہام سے ہدایت نہیں دی، نہ عقل کو وہ استعمال کر سکا۔ جب انسان وحی کا انکار کر کے اللہ کی بغاوت پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حیوان کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے اور حیوان ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ لاش دفن کر کے قابیل نے اپنے جرم کو چھپانے کی فکر کی، مگر اپنے غلط عمل پر اعتراف اور ندامت نہ کی اور نہ افسوس کیا، اور الٹا کہا کہ ہائے افسوس، میں جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ یہ بھی شیطان کی روش ہے۔ قابیل کی یہ حرکت سے وہ ذلیل ہوا اور قیامت تک انسانوں میں اس کو اللہ کا نافرمان سمجھا جائے گا۔ وہ عقل کو نفس کے تابع کر کے نفس کا غلام بنا۔ گویا انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی بھی عزت حاصل نہیں کر سکتا، ذلیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر گنہگار کو دنیا میں ذلت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جو سزائیں تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانی، بغاوت اور انحراف سے ملی تھیں، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کرنے سے اس سے زیادہ سخت سزا پاؤ گے، اور دنیا میں جتنی برائی، گناہ کو پھیلا کر انسانوں کو بدعمالیوں میں مبتلا کرو گے تو قابیل کی طرح قیامت تک وہ تمہارے حصے میں بھی آئیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے اللہ کی آخری بھیجی ہوئی شریعت کے سارے وہ احکام جو اللہ نے حرام کیے تھے انہیں حلال کر دیا، اور دنیا کے بیشتر انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے گناہ سکھا دیے۔ اس میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ بعض لوگ مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بیوی رکھتے ہوئے سالی سے ناجائز تعلقات قائم کر کے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھتے ہیں۔ اس کی چند بہت کم مثالیں ہیں۔ بعض عورتیں کسی مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے نا اتفاقی اور نا انصافی پر طلاق نہ ہونے کے باوجود انتظار نہ کر کے دوسرے مرد سے نکاح کر لیتے ہیں۔ بعض مرد غیر مسلم عورتیں جو مشرک ہوتی ہیں، خوبصورت ہوں، دولت مند ہوں، پڑھی لکھی ہوں، ان کے ایمان قبول کیے بغیر، ان کو ایمان سے آراستہ کیے بغیر ان سے نکاح کر لیتے۔ بعض لوگ بیوی کو رکھ کر ناجائز تعلقات غیر عورتوں سے قائم کر کے زنا کرتے ہیں اور اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ بعض لڑکیاں شادی میں دیر ہو جائے تو غیر مسلموں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ انڈومان، جزائر میں اور افریقی ممالک میں بہت سارے مسلمان مرد غیر مسلم عورتوں کے ساتھ رجسٹرڈ میرج کر کے میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یورپ کے لوگ اللہ کی شریعت سے رہنمائی حاصل نہ کر کے جانوروں سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور جانوروں کی طرح آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آزاد شہوت رانی کرتے ہیں، اور سمندروں کے ساحل پر ننگے رہتے اور جانوروں کی طرح کم سے کم کپڑے پہن کر بازاروں میں ننگے پھرتے ہیں، اور جانوروں کی طرح یعنی ایک مرد چار عورتیں اور چار مرد ایک عورت کے ساتھ پھرتے ہیں اور زنا کو برا نہیں سمجھتے، انہیں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ یہ چند باتوں کو ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی عبدیت اور بندگی کر سکیں گے اور اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا سکیں گے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت و نصیحت